ختم ہوا دعا فرما دی تو مرتبان وہ کلوز میں تھا، کلوز میں کیفیات وہ فرمایا، اور وہ میرا اندازہ ہے ایگزیکٹ پرائسز تو مجھے معلوم نہیں، مگر وہ کوئی 25-30 ہزار روپے سے کم کا نہیں ہوگا میرا خیال اس کی مالیت، یا کم و بیش اللہ معاف کرے مجھے پورا اندازہ نہیں، مگر وہ اتنی ہزار 15 20 25 30 ہزار روپے کا ہوگا وہ مرتبان بھرا ہوا۔ جب فارغ ہو جانے لگے تو فرمایا قمر زمان شاہ صاحب یہ لے جاؤ، یہ سخاوت ہے۔ چھٹا گوشہ جو آپ کے اخلاق حمیدہ کا، وہ علم کی اور علماء کی بڑی تکریم فرماتے ہیں، علم کے بڑے قدردان، چونکہ صاحب علم تھے، علم کا سمندر تھے، بحر مواج تھے، علماء کی تکریم فرماتے ہیں۔ بڑے بڑے اکابر علماء آپ کی خدمت میں آتے، آپ کے قدموں پہ گرتے، آپ کی قدم بوسی کرتے، ان کا عالم یہ ہوتا، مگر آپ کا عالم یہ ہے کہ علماء کی، اہل علم کی بڑی تکریم، قدر و منزلت، بڑی عزت اور تعظیم فرماتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی سنت ہے، کیونکہ حضور نے علم کی اور علماء کی فضیلت بیان فرمائی، حالانکہ خود علم کا اتنا بڑا سمندر تھے، علم کا اتنا بڑا سمندر تھے کہ میں تو اپنے آپ کو ان کے سمندر کے مقابلے میں ایک چھوٹا سا قطرہ بھی نہیں پاتا۔ ایک 7واں خلق آپ کا بڑا عظیم تھا اور منفرد تھا، امراء اور حکام کے دروازے پر کبھی نہ جاتے، امراء حکام کے دروازے پر کبھی نہ جاتے، وہ اہل دنیا کے کبھی سائل نہیں بنے، وہ ہمیشہ موتی رہتے تھے، عطا کرنے والے رہتے تھے، مانگنے والے نہیں۔ کسی اہل دنیا کے دروازے پر، امراء حکام کے دروازے پر نہیں گئے۔ 8ویں خوبی اور 8واں خلق آپ کا اور اوصاف حمیدہ میں سے خاص بات یہ تھی کہ دین اسلام، شریعت محمدی اور ناموس رسالت کی بے پناہ غیرت اور حمیت تھی۔ آقا علیہ السلام کے ناموس اور آپ کی عزت و تکریم اور حضور کے مقام اور آپ کے ادب، اس کے اوپر آپ کی حمیت کا عالم نرالا تھا۔ 9ویں خوبی اور آپ کا خلق مبارک یہ تھا کہ اطاعت حق، تقوی، پرہیزگاری، پابندی شریعت، اتباع سنت اور حق پر ثابت قدمی یعنی استقامت، اس کے کوہ گراں تھے۔ آپ کی پوری زندگی سنت رسول کی مطابقت میں تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ 10واں خلق جو آپ کا خلق مبارک، وہ خوش اخلاقی اور حقوق العباد کی ادائیگی۔ آپ کا چہرہ مبارک کشادہ تھا، مسکراتے تھے، اکثر مسکراہٹ اور جمال آپ کے چہرے پہ رہتا، اور اکثر کشادگی چہرہ مبارک، ان کا ماتھا بھی کشادہ تھا، ان کا چہرہ بھی کشادہ تھا، ان کا اخلاق بھی کشادہ تھا، ان کی شفقت بھی کشادہ تھی، ان میں اخلاق میں فراخی تھی۔ اور آخری 11واں خلق، ورنہ تو بہت سے ہیں مگر میں نے حضور غوث پاک کی نسبت اور آپ کی 11ویں کی نسبت سے 11 خلق چنے ہیں، آج ادب بھی 11 کا چنا ہے، اس لیے کہ جو کیف و سرور آپ کو حضور غوث پاک کے ذکر میں آتا، اور 11ویں شریف کی مجلس میں، حضور غوث پاک کے عرس میں، حضور غوث پاک کے ذکر میں، حضور غوث پاک کی نسبت میں، حضور غوث پاک کی منقبت میں جو کیفیت آتی، ان کے اوپر ایک وجد کی سی کیفیت طاری ہو جاتی۔ واہ واہ واہ! وہ حضور غوث الاعظم کے لاڈلے بیٹے بھی تھے، حضور غوث الاعظم کے عاشق بھی تھے۔